السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال اور آپ کا خوش آمدید ہے اس چینل پر۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب دا 48 لاس آف پاور بائی رابرٹ گرینی کا اردو ترجمہ ہے جو ڈاکٹر محمد عارف صدیقی نے اس کا شرف حاصل کیا ہے۔ دوستو، رابرٹ گرینی عصر حاضر کے مصنف ہے۔ ان کی کئی تصانیف ہے جو لاکھوں کی تعداد میں شائع و فروخت ہو چکی ہے۔ ان کا یوٹیوب چینل ہے اور وہاں پر ان کے انٹرویوز موجود ہے۔ ان کی یہ کتاب کنٹروورشل بک ہے اور وہ ایسے لکھتے ہیں کہ انسانی دماغ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ پیش نظر کتاب میں قوانین آپ کو منفرد اور الگ بنا دیتی ہے۔ طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ یہ کتاب مجھے کیسے پہنچی؟ اس کتاب کے بارے میں نے اتفاقاً علی احمد اعوان کی 5 لائف چینجنگ بکس ویڈیوز دیکھی جس میں انہوں نے اس کتاب کا حوالہ دیا۔ تب سے مجھے اس کتاب کی تلاش تھی جو مجھے کتاب میلہ ویب سائٹ سے اس کا اردو ترجمہ مل گیا۔ پشاور میں تو اس کتاب کی انگلش کی نقلی کتابیں میں نے دیکھی ہے لیکن اس کا اردو نہیں ملی، اور لاہور میں تو آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، انسان طاقت و اختیار کے حصول کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا رہا ہے۔ اس طاقت کے حصول کے لیے اکثر نے جائز و ناجائز کا بھی خیال نہیں رکھا۔ آہستہ آہستہ اس خواہش نے جنون کی شکل اختیار کر لی۔ کچھ نے اس کے لیے خون بہایا اور کچھ نے اقدار اور رشتوں کی پامالی کی۔ غرض یہ کہ اس کے حصول کے لیے ہر قیمت چکائی گئی۔ گزشتہ کئی صدیوں سے افراد اور اقوام پر طاقت و اختیار حاصل کرنا باقاعدہ ایک فن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس پر باقاعدہ کتب لکھی گئی۔ اس موضوع پر نکولو میکاولی کی 1532 عیسوی میں شائع کردہ بدنام زمانہ کتاب دی پرنس دنیا بھر کے آمر و فسطائیت پسندوں کی گائیڈ ہے، مگر یہ کتاب عمومی طور پر حکمرانوں کے لیے سمجھی جاتی ہے۔ عصر حاضر میں رابرٹ گرینی نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور دا 48 لاس آف پاور تصنیف کی۔ اس تصنیف نے پوری دنیا کے متعلقہ حلقوں میں تہلکہ مچا دیا۔ ایک طرف کئی حلقوں کی جانب سے رابرٹ گرینی کو شیطان اور برائی کا نمائندہ قرار دیا گیا، جبکہ دوسری جانب اسے ایک ایسا محسن قرار دیا گیا جس نے عام لوگوں کو ان شاطرانہ حربوں سے آگاہ کیا جن کے ذریعے عیار اور شاطر لوگ ان کا استحصال کرتے ہیں۔ اس کتاب کو لیڈرشپ کی کتاب کے طور پر بھی پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے کیونکہ اس کتاب کا مرکزی خیال طاقت و اختیار حاصل کرنا ہے، خواہ وہ کسی بھی قیمت پر ہو۔ اپنی تمام تر مجوزہ منفیت کے باوجود یہ کتاب ایک کلاسک کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ کتاب خواہشات نہیں بلکہ ان حقیقتوں پر مبنی ہے جن کا ہمیں سامنا ہے۔ یہ آپ کو ان تلخ حقائق سے آگاہ کرے گی جنہیں آپ آج تک نظر انداز کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہے جو ہمارے لاشعور میں تو موجود ہے مگر ہم شعوری سطح پر انہیں تسلیم کرنے اور زبان پر لانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم دنیا کو پرامن اور پرخلوص دیکھنا چاہتے ہیں، مگر در حقیقت دنیا ایسی ہے نہیں۔ ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں یا نہ کریں مگر ہمیں رہنا اسی دنیا میں اور اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے، لہٰذا کیوں نہ آگاہی اور شعور کے ساتھ رہا جائے۔ مصنف نے اپنی بات کو سمجھانے اور اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے گزشتہ 3000 سال کی تاریخ سے استفادہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہانیوں اور ضرب الامثال کے ذریعے انداز بیان کو بہت دلچسپ بنا دیا ہے۔ یہ کتاب یقیناً آپ کے قیمتی وقت کا بہترین مصرف ثابت ہوگی۔ اس کتاب کو اگر مثبت سوچ کے ساتھ پڑھا جائے تو بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ یہی اس کتاب کا ترجمہ کرنے کا مقصد ہے کہ آپ ان شاطرانہ اور عیارانہ حربوں سے واقف ہو جائیں جن کے ذریعے آپ کا استحصال کیا جاتا ہے، کیونکہ شعور اور آگاہی سیلف ڈیفنس کی بنیاد ہے۔ یہ تو صرف اس کتاب کا انٹرو تھا۔ اب اس کتاب کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں، اس کے 48 قوانین کو مختصر طور پر ایکسپلین کر سکوں، تو آپ کمنٹ میں ہمیں آگاہ کر لیجئے۔
باقی میں آپ سے ملوں گا ایسی دلچسپ ویڈیو میں. مجھے دیے اجازت. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. ایسی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں.